شان، تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، نشہ طاری ہونے لگتا ہے مجھ پر، بن پیے ہی بہک جاتا ہوں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں، ہر پل ہر لمحہ تم سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تم سے زندگی جڑی ہے، میری سانسوں کی ضمانت ہو تم، تمہارے بغیر میں نہیں جی سکتا یار، تم سے دوری عذاب ہے، میں کبھی بھی تم سے دور نہیں جا سکتا اور نہ تمہیں جانے دوں گا، وہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، اگلی بار سوچنا بھی مت، ورنہ قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ وہ شبانہ کی گود میں چہرہ چھپائے اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کیے، جذبات سے چور لہجے میں بول کر اس کی پیٹ پر لب رکھتا اپنی باتوں اور عمل سے شبانہ کے سانس رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زار اس کے لمس پر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی مدھم سا بولی، کچھ مت بولو، بس مجھے سنو، مجھے محسوس کرو، اس دل کی دھڑکن سنو جو تمہارے قریب آتے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ دھڑکنیں جو تمہارے نام کا ورد کرتی ہیں، سنو اپنے نام کی پکار، محسوس کرو میرے جذبات کی شدت کے، مجھے محسوس کرنا تم پر فرض ہے، میری محبت سے محبت کرنا تم پر قرض ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ لکھا ہے، میں جیوں گا تو تمہارے لیے اور مروں گا تو تمہارے لیے، میری محبتوں کی اکلوتی وارث ہو تم، تمہارا مجھ سے محبت کرنا، مجھے چاہنا، مجھے تمہارا مجنوں بنا گیا ہے، دیوانگی آوارگی بن گئی ہو تم شان، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری محبتوں کا خراج ہو تم، میری جان، میری دھڑکن، میری دلربا، میرا پورا جہان ہو تم۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا، اس کے نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے، جذبات سے چور بوجھل مدھم فسوں گھمبیرتا سرگوشیاں کرتا شبانہ کو پاگل کرنے کے در پر تھا۔ اس کی محبت کی شدت پر شبانہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ پھولی سانسوں کے مابین اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتی سرخ چہرہ لیے شرمگی مسکراہٹیں لبوں پر سجائے اس سے سن رہی تھی۔ زار، آپ نے کہا تھا آپ دور نہیں جا سکتے، تو کیسے مجھے چھوڑ کر خود اتنی دور چلے گئے؟ وہ بہتے اشکوں سے شاہ نواز کی تصویر دیکھتی، اس پر کپکپاتی انگلیاں پھرتی، اسے چھونے کی کوشش کرتی، مدھم نم آواز میں شکوہ کہنا تھی، اگر ہوتا میرے بس میں تو وہ لمحہ واپس لاتے، نہ جانے تم کو ہم دیتے، نہ تم بھی چھوڑ کے جاتے، اگر ممکن ہوا پھر سے تمہیں پا کر نہ کھوئیں گے، جدا ہو کر ملیں گے جب بھی تو پہلے خوب روئیں گے، کاش کاش زار آپ زندہ ہوتے، کاش آپ واپس آ سکتے، کاش ہم اس دنیا میں دوبارہ مل سکتے، کاش ہماری ادھوری کہانی مکمل ہو سکتی، کاش میں آپ کو چھو سکتی، محسوس کر سکتی، کیوں کیا ایسا، کیوں گئے دور، آپ کو میرا ذرا خیال نہیں آیا، کیوں مجھے اکیلا چھوڑا، میں مر رہی ہوں، پل پل تڑپتی رہتی ہوں، ظاہر مجھے میرا سکون لوٹا دو نہ، آ جاؤ واپس، میرے دور جانے سے آپ پاگل ہونے لگتے تھے تو پھر خود کیوں دور چلے گئے زار؟ وہ تصویر سینے سے لگائے ہچکیاں بھرتی شدت سے روتی شاہ نواز کی یادوں کے حصار میں اس کی تصویر سے محو شکوہ تھی کہ تبھی فون کی گھنٹی بجتی اس کا تسلسل توڑا تھا۔ شبانہ نے یوں ہی تصویر ساتھ لگائے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا، اسکرین پر احتشام کالنگ جگمگاتا دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ السلام علیکم چھوٹی مما۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی مما کی یاد؟ شبانہ حشاش بشاش سی بولی کہ احتشام کو شک نہ ہو، مگر مما آپ رو رہی ہیں؟ اس کی نم آواز محسوس کرتے احتشام نے فوراً سے استفسار کیا۔ نہیں تو، شبانہ نے مسکرا کر نفی کرنی چاہی، جبکہ احتشام نے لب بھینچے، وہ ان کی تکلیف سے بخوبی واقف تھا۔ مما میں زارون کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو لینے آ رہا ہے، سرپرائز آپ کے لیے، بس آپ جلدی سے خان ہاؤس آ جائیں۔ احتشام کی بات پر شبانہ کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ احتشام، ابرش ٹھیک تو ہے نا؟ جی مما، آپ اس کی فکر چھوڑیں، بس جلدی سے آ جائیں، کل کا دن آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے، یہ سرپرائز آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ احتشام کی خوشکن آواز نے کہا، ایسا کیا ہے بیٹا؟ شبانہ نے احتشام کی خوشی محسوس کرتے دفتر پوچھا۔ اوہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ اوکے مما، میں رکھتا ہوں۔ احتشام نے جلدی سے اپنی سنا کر کال رکھ دی تھی، جبکہ شبانہ پھر سے اپنی اور شاہنواز کی یادوں میں کھو کر آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ زارون شبانہ کو لے آیا تھا، ابھی وہ احتشام سے مل کر بیٹھی ہی تھی کہ جب غیر ارادتاً اس کی نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھی۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر گویا وہ نظروں کا فریب سمجھتی حیرت میں غوطہ زن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شبانہ پتھر کی مورت بنی، سانس روکے بنا پلکیں جھپکائے مقابل کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں، چہرے پر حیرانگی کے تاثرات رقص کرنے لگے تھے، اسے ہر طرف مکمل سناٹا محسوس ہو رہا تھا، سماعت متوجہ تھی تو فقط اس کے قدموں کی دھمک کی جانب، وہ اس کے مضبوط قدموں کی دھمک سنتی بالکل مجسمہ بنی کھڑی تھی، نگاہیں مقابل پر یوں مرکوز تھیں گویا اس کی معمولی سی پلکوں کی جنبش سے وہ حسین خواب ٹوٹ نہ جائے۔ کچھ توقف کے بعد اس کی حساسیت بیدار ہوئی کہ اس کے لب پھڑپڑائے۔ زار، شبانہ کے منہ سے سرگوشی نکلی تھی۔ زار، احتشام میرے زار ہے نا؟ شدت جذبات اور حیرانگی کی انتہا تھی کہ شبانہ گلوگیر لہجے میں اس کی جانب انگلی کرتی گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی، اس کے حلق سے چاہنے کے باوجود آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ ایک دم سے آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڑ آیا تھا اور وہ بے حس و حرکت
دیوانہ وار زینے اترتے ملک فہام کو دیکھ رہی تھی، جسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، سحر انگیز شخصیت سے مالا مال، گھنے بال ترتیب سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو میں انتہا کا ہینڈسم لگتا، نفاست سے تراچی ہوئی مونچھیں تلے انابی لبوں کو سختی سے بھیجے کان موبائل سے لگائے مقابل کی بات سنتا آ رہا تھا۔ تبھی کسی کی موجودگی محسوس کر کے دل کی بدلتی حالت پر اور شناسا جذبات و احساسات کے سینے میں سرد سے سر ابھارنے پر اس نے کسی خیال کے تحت جھٹکے سے سر اٹھا کر اسی جانب دیکھا تھا کہ اس کی زیر کر دینے والی نگاہیں سامنے کھڑی ہستی پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، دونوں کی نظریں چار ہوتی ایک دوسرے پر جمی تھیں، جبکہ احتشام چند قدم کی دوری پر کھڑا دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اپنی چھوٹی مما کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ ملک فہام بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا، زینے اتر کر اس کے قدرے فاصلے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں دل پھڑپڑا اٹھا تھا، دونوں کی دھڑکنیں منتشر تھیں، ایک ہی آنکھ میں آنسو کا ریلا تھا جو بہتے جا رہا تھا، تو دوسرے کی سیاہ گہری سرد آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ آپ بابا چلیں۔ ملک فہام نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے آتی جینز شرٹ میں ملبوس ویسٹرن بیوٹی کی حامل بلو آئیز والی ابریج کی ہم عمر لگتی خوبصورت سی لڑکی تیزی سے چلتی آتی، اپنے بیگ کی اسٹرپ شانے پر درست کرتی، نسبتاً الجھتی ہوئی سی اپنی دھن میں مگن، بولتی شبانہ کو اپنی جانب متوجہ کرتی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو قریب تر آتا دیکھ رہی تھی، جس کا ایک لفظ شبانہ کی جان نکالنے کو کافی ثابت ہوا تھا کہ اس کا چہرہ پل میں زرد رنگت میں بدل گیا تھا، آنکھوں میں نمی بن کر تیرتے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ وہ کبھی ایمی کو دیکھتی تو کبھی اپنی زندگی کے مالک، سانسوں میں بسے اپنے شوہر کو، جسے اللہ نے واپس ایک تحفے کی طرح لوٹا کر گویا شبانہ کی زندگی کے سب سے بڑی خوشی دے دی تھی۔ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ ابھی تو وہ جی بھر کے اپنے زار کو دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ دل کو دھڑکا سا لگا تھا۔ مقابل ایمی کی سنے بغیر کالی چمکدار آنکھوں سے بنا پلک جھپکائے شبانہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان میں فون ہنوز لگا تھا، پر وہ ارد گرد کی سماعت سے بیگانہ ہوا کھڑا تھا کہ اس کے دل پوری شدت سے رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ سارے دھندلے عکس جن میں کوئی لڑکی یہاں وہاں گھوم رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سامنے کھڑی شبانہ تھی۔ وہ آنکھیں اس پر جمائے بلکہ ذہن میں ان دھندلے عکس کو واضح کرنے پر الجھا ہوا سا تھا، اور باقی سب تو نہیں، پر جو وہ چاہتا تھا، ان یادوں میں جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ کلیئر ہو چکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں اس کی شریک حیات تھی، اس کی رگوں میں بسی وہی جو ہر وقت اس کے خواب و خیالوں میں آ کر چھیڑ خانیاں کرتی تھی، پر زار کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اور آج دیکھتے ہی سب واضح ہو گیا تھا۔ جب من چاہا وجود میں خون میں بسی جان سامنے ہو تو یادداشت واپس آنے میں پل نہیں لگتا، اور یہی کچھ شاہ نواز کے ساتھ ہوا تھا، اور اسے کچھ یاد آیا تھا، وہ نہیں پر سامنے کھڑی اپنی بیوی کو پہچان گیا تھا، جو اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اس کی دیوانگی تھی۔ وہ پیاسی نظروں سے شبانہ کے چہرے کو تک رہا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں میں اشک جمع ہوتے آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ ان آنسو میں رنج، تکلیف، غم، بے بسی، خوشی کے جذبات واضح تھے کہ شبانہ جو آنکھوں میں ڈر خوف سموئے ہوئی تھی کہ شاہ نواز نے آنکھیں چار ہوتے ہی وہ مزید حیرت میں ڈوبتی چلی گئی تھی کہ وہ اس کے آنسوؤں سے آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھی تھی کہ وہ سب بھول کر ایک دوسرے کی آنکھوں کے رستے دل میں اتر رہے تھے۔ ایمی چند قدم دور رک کر شبانہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بجلی کی تیزی سے زارون کے قریب آتا، اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہتا، زارا اور شبانہ کی جانب اشارہ کیا، ان کے قیمتی لمحوں میں انٹرپٹ مت کرو۔ زارون نے سرگوشی میں ایمی کو جھڑکا کہ وہ ہوں کرتی، پوری دل جمعی سے ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ شاہ نواز کے لبوں سے سرگوشی میں شبانہ کا نام نکلا تھا، زار۔ شبانہ نے بہتی آنکھوں سے اپنے دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے شاہ نواز کا نام لیا تھا، جبکہ ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر احتشام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ تبھی اس نے زارون اور ایمی کو اشارہ کیا کہ وہ سمجھتے ہی ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے وہ تینوں آگے پیچھے وہاں سے باہر چلے گئے تھے۔ زار آپ زندہ ہیں؟ شبانہ لپک کر اس کے پاس آتی، انگلیوں کے پوروں سے شاہ نواز کا چہرہ چھوتی، بے تحاشا خوشی کے باعث بمشکل بولتی، خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تبھی شاہ نواز نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے بے-تابی سے اس کے نقوش کو پیاسی دید سے دیکھتے آنکھوں کو سیراب کر رہا تھا۔ آنسو دونوں کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بھگو گئے تھے۔ دونوں سانس روکے ایک دوسرے کو دیکھتے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے کہ ہاں وہ زار تھا، شان کا زار، اس کی زندگی، اور وہ زندہ تھا۔ ہاں وہ زندہ تھا۔ شبانہ کے دل نے بیٹ مس کی تھی، شان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ شاہ نواز یک ٹک اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔
شان کے دل کی حالت تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اس کی آنکھوں سے بہتے دنوں کی رودات پڑ چکا تھا، اس کے چہرے پر چھائی سوگواریت سے بھی وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ شبانہ کو دیکھ کر اسے سب یاد آنے لگا تھا، گزری زندگی سے بھرپور وہ یادیں جن میں وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر دیوانے تھے۔ ہاں تمہارے لیے زندہ ہوں، مدام سرگوشی نما بولا تھا۔ زار زار میں آپ کے سامنے۔ شبانہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کچھ کہنا چاہا کہ الفاظ زبان سے ادا ہونے سے انکاری تھے، وہ شدت خوشی کے جذبات سے لبریز روتی ہچکیاں بھرنے لگی تھی۔ کچھ مت کہو، وہ دل فریب گمبھیرتا سرگوشی میں بول کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا گویا شبانہ کے زخموں پر مرہم رکھ گیا تھا کہ وہ برسوں سے اس لمس کے لیے تڑپتی، اس ستمگر کا لمس میسر آتے ہی گویا پرسکون ہوئی تھی۔ زار نے نہایت متانت بھرے انداز اور محبت سے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ آج کے بعد میں ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، شاہ نواز نے اپنی ازلی انداز میں کہا کہ اس کے رخسار پر پھسلتے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ میں لوٹ آیا ہوں تمہارے لیے، ہماری زندگی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نے عہد وفا کیا شان، تمہیں دیکھے بغیر تو مجھے موت بھی نہ آئی تو ابدی دوری کیسے ممکن تھی، میری سانسیں تو تم سے وابستہ ہیں، تو بھلا میں تم سے دور کیسے جا سکتا ہوں، میں یہاں ہوں تمہارے سامنے، تمہارا زار۔ شاہ نواز نے بڑی دل فریب گمبھیرتا سرگوشی کرتے اس کے رخساروں پر لب رکھے تھے اور پوری شدت سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا کہ شبانہ کی دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھیں۔ جبھی زار نے جھک کر اس کے کان کی لو پر لب رکھتے خوبصورت مدھم آواز میں ہلکا سا گنگنا کر سرگوشی کی تھی، جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، اس کے کان میں اپنے لبوں کو دہکتا آنچ دیتا لمس چھوڑتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر شدت سے حصار تنگ کرتا شبانہ کو زور سے میچ کر خود میں بھینچا تھا۔ دن کے 8 بج رہے تھے جب وہ اپنے اصل حلیے میں مقید بینش کی ری ایکشن سوچ کر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی نظر کمبل میں لپٹی بینش پہ پڑی جو ہنوز گہری نیند میں گم تھی۔ اس کو دیکھ کر مقابل کو اندازہ ہو گیا کہ نیند کرنا بینش کا فیورٹ مشغلہ تھا، وہ یقیناً بینش کا گدھے گھوڑے بیچ کر سونا مقابل کے حق میں فائدہ مند ثابت ہونے والا تھا۔ وہ قمیص کے اوپری 2 بٹن کھول کر گہرا سانس بھرتا اس کے قریب آیا تھا۔ سامنے ہی وہ اس کی شدتوں سے بکھری اس کی سنگت میں نکھری سی پرسکون نیند لے رہی تھی۔ روپ تو بڑا چڑھا ہے میری وچ ڈارلنگ پر، وہ خود سے بڑبڑایا تھا اور اس کی سائڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بال مٹھی میں بھر کر اس نے خوشبو سانس میں اتاری۔ اٹھ جاؤ بیبی، تمہارا مدہوش ہو کر سونا مجھے پھر سے بہکا رہا ہے اور پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی بیوی، وہ بہکی آواز میں اس کے بالوں کو لبوں سے لگاتا بولا تھا، پر بینش تو جیسے کانوں میں روئی ڈالے حصے سماعت سے بگانا پڑی تھی۔ مقابل کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ مچل اٹھی تھی جبھی وہ اس کی پیشانی کی وسط پر انگلی سے ٹریس کرتا، اس کے لبوں سے ٹچ کرتا، گردن تک لاتا، اس کے دل کے مقام تک لایا تھا اور جھک کر اس کے لبوں پر دہکتا لمس چھوڑا تھا۔ میری قربت میں تمہارا اتنا سکون ملے گا کہ اتنی گہری نیند آئے گی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میری جان۔ حسین صبح آپ کی منتظر ہے، اپنے دیدار سے صبح کو مزید روشنی بخشیں، اٹھ جائیں، چاہے تو صبح پر احسان ہی سمجھ کر، ورنہ مجھے برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا کیونکہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور طاقت لانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ وہ اس پر جھکا، اس کی ناک سے ناک مس کرتا خوبصورت دل موہ لینے والے انداز میں بولا تھا کہ بینش کسمسا کر اٹھی تھی جبھی اس نے خود پر بوجھ محسوس کرتے آنکھیں وہاں کی تھی کہ آنکھیں اپنے اوپر جھکے شخص کو دیکھ کر ممکنہ حد تک پھیل گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم ادھر کیسے آئے؟ بینش سب کچھ بھول بھال کر کمبل کو مٹھی میں دبوچے تیز آواز میں بولتی پیچھے کو سرکی تھی اور گڈے کی تلاش میں نگاہیں کمرے میں گھمائیں، پر وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ دیکھا تھا البتہ سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر بینش کا پارے ہائی ہوا تھا جو استحقاق بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شہیر، اٹھو یہاں سے۔ بینش کو اس کو یوں دیکھنا اور اپنے قریب بیٹھنا آگ لگا گیا تھا کہ وہ ایک دم سے چیخ اٹھی تھی۔ میں نے کہا اٹھو۔ وہ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر بہکی نگاہیں کو دیکھ کر بینش نے سر بلف ہوئی تھی غصے میں، وہ اپنی غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو شہیر، آنکھ ونک کرتا پیچھے کو بیڈ پر گرا تھا۔ مجھے یہاں دیکھ کر صدمہ لگا ہے نا، پر نہ سوچنا میں تمہیں بچانے آیا ہوں کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ شہیر نے کوہنی بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر سر ٹکایا کہکا لگاتے بینش کا دھواں دھار چہرے کو دیکھا تھا۔ نکلو یہاں سے بے شرم آدمی، 2 ٹکے کے ملازم۔ بینش شہیر کو یوں مسکراتا دیکھ کر شدید صدمے میں غرئی، نہ میڈم جی، بس جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، اور آپ کا میرا رشتہ شرم والا نہیں۔ وہ ہنوز مسکراتا بینش کو گنگ سا کر گیا تھا۔ موالی گنڈے کہاں مر گئے تم آوارہ لوفر، ویسے تو بڑی غیرت جاگتے ہو، اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی جب کوئی غیر مرد تمہاری بیوی کو بستر پر پڑا ہے۔ بینش سخت برہم ہوتی چلائی تھی، خبردار جو اب کوئی فضول بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ اس کی بات سن کر شہیر کی ظرافت مزاجی بھگ سے اڑی تھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھتا انتہائی سخت آواز میں بولا تھا، تمہارا غیرت مند اور جرأت مند قانونی اور شرعی شوہر ہوں، کوئی بھی بےتکی بات کرنے سے پہلے خود کو میرے عتاب سہنے کے لیے تیار کر لینا۔ وہ شدید برہمی کے عالم میں اس کی مٹھی کو دبوچتے اس کے منہ پر پھنکارا تھا کہ بینش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔
شہیر کے اس انداز سے بینش کو پل نہیں لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ غنڈہ موالی لوفر کوئی اور نہیں شہیر ہے. تم ہو وہ؟ ہاں میں ہوں تمہارا شوہر. اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ فوراً. وہ اس کی آنکھوں میں غم و غصہ اور سوالات کو اگنور کرتا ایک استحقاق بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر حکم دیتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ بینش حیرت کا مجسمہ بنی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ شہیر کی سوچ سوچ کر پاگل ہوتی جلدی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی. وہاں پہلے ہی اس کا ڈریس ہینگ تھا جو کہ فل شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ تھا. بینش کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا. وہ غصے سے بھڑکتی کلچتی تیار ہو کر باہر آئی تھی. سامنے ہی وہ چارپائی پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا. 2 ٹکے کے ملازم، تم نے مجھے دھوکہ دیا. تم احتشام کے ساتھ ملے ہو. یہ سب تم نے اس کے کہنے پر کیا. او مائی گاڈ، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے تم لوگوں نے مجھے ٹریپ کیا. بتاؤ کمینے انسان بتاؤ. وہ خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. بینش نے ہاتھ مار کر ناشتہ زمین پر گرا دیا. اس کی یہ حرکت شہیر کے وجود میں شعلے بھر گئی تھی کہ وہ پل میں انتہا کو چھوتا اس کی اپنی جانب کھینچ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا. یہ حرکت تم اپنے گھر میں کرتی تھی، یہاں سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہیں سیدھا کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور اچھا ہے کہ تمہیں سب سمجھ آ گیا. ہاں میں نے تم سے شادی احتشام سر کے کہنے پر کی. ویسے تم اس لائق نہیں تھی کہ تمہیں بیوی کا درجہ دیا جاتا، پر احتشام سر کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا. انہیں اپنے سر کے لیے جان بھی قربان ہے. تو تم جیسی ٹیڑھی کھیر کو سیدھا کرنا ویسے بھی میرا اہم فریضہ بن چکا تھا، کیونکہ تم ان کی زندگی میں زہر گھولنے چلی تھی. تمہاری وجہ سے میری معصوم بھابھی کو کیا کیا فیس کرنا پڑا. اپنے گھر میں ہی وہ در بدر ہو گئی ہیں. تم جیسی شرپسند سے اسے بچانے کے لیے سب سے جھوٹ بولنا پڑا. تم جیسی مکار اور چلاک لڑکی اور تمہارے اس باسٹر بھائی سے بچانے کی خاطر ہم نے تمہیں تمہارے ہی جال میں پھنسایا. وچ ڈارلنگ، اب تمہارا اور تمہارے ان ساتھیوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے. وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا، اس کی آنکھوں میں اپنے شرربار نگاہیں گھڑے سے حقیقت سے روشناس کرواتا. جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی. امید ہے کہ سب سمجھ آ گئی ہوگی. مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. وہ زہرخند لہجے میں بولا تھا کہ بینش گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانستی تڑپ سی اٹھی تھی. میں تمہارا مقدر اب میں ہوں، تو رونے دھونے چیخنے چلانے کے بجائے خود کو اس قابل بناؤ کہ تمہاری سزا میں کچھ رعایت بڑھتی جائے. ویسے جو تمہاری فطرت ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی سدھر بھی پاؤ گی، کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود تمہاری اکڑ برقرار ہے. خیر وہ بھی 2 راتوں کی مار ہے. اٹھو، بند کرو یہ ڈرامہ اور سمیٹو یہ سب. مجھے کچھ ضروری کام ہے. کچھ گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا. اور وہ اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ کر دروازے کی جانب بڑھا. اور ہاں، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا. یہ ایریا سیف نہیں ہے، کیونکہ باہر صرف جانور ہیں جو تمہیں پل میں نوچ کھسوٹ لیں گے. تو اتنی احتیاط کرنا، ورنہ جنگلی جانوروں کا لنچ بنانے کا پروگرام ہو تو دروازہ کھلا ہے. یا تو انہیں گھر میں دعوت دینا، یا پھر وہ تمہارے موسم انجوائے کرتے ہوئے کھلی ہوادار جگہ پر کھائیں گے. باقی جو تم مناسب سمجھو. اور اگر ارادہ ملتوی ہو جائے تو کچن میں کھانا پڑا ہے، کھا کر گھر کی صفائی کر دینا. مجھے گندا گھر پسند نہیں. اور میرے آنے تک تیار ہو کر میرا انتظار کرتی ملو. وہ سخت گیر انداز میں اسے سب سمجھاتا بے فکر سے گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بینش یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی. وہ دور سے درد سے فراز اور عدیل کی چیخیں گونج اٹھی تھیں. ایک کتے کے بچے، چھوڑو ہمیں. فراز گر جاتا. تبھی شہید نے ہنٹر اس کی پشت پر مار کر اس کی زبان کو بریک لگائی تھی. سالے مرغی، تیری تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گا. ملعون شہیر الرحمان بیسمنٹ میں الٹے لٹکے فراز عدیل پر پے در پے ہنٹر مارتا ان کی خاطر مدارات اہم طریقے سے انجام دے رہا تھا. کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ عدیل بمشکل بولا تھا. اس کی سارا وجود زخموں سے چورتا. شہیر کے آنے سے پہلے سرور خان دونوں کو اچھی طرح پیٹ کر گیا تھا. تجھے مارنا چاہتے ہیں؟ تڑپا کر. اب کہ اس نے غصے سے عدیل کی پشت پر ہنٹر مارا تھا. کیوں؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کا جواب تو تمہیں ہمارا سر دے گا. فی الحال میرے کام میں رکاوٹ مت ڈالو، کیونکہ ہمارے سر کا حکم ہے کہ جب تک وہ نہیں آ جاتے تب تک تمہاری خاطر مدارات میں کمی نہیں آنی چاہیے. شہیر رومال سے چہرہ چھپایا ہاتھ میں ہنٹر لیے باری باری ان دونوں پر برساتا. انہیں ادموا کر چکا تھا. وہ دونوں قابل رحم حالت میں اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے، پر شہیر کان بند کیے انہیں اس وقت تک مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئے تھے. ان کے بے ہوش ہونے پر وہ ان پر انتہائی سرد پانی ڈال کر ہوش میں لاتا. انہیں پھر سے دھلائی کرنے لگ گیا تھا. زار بہار بچے، وہ ان کو اب تک تو دیکھتی آئی ہو. مجھے آج دیکھو، صرف مجھے، کیونکہ میں تمہیں اپنی نظروں میں 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں جانے دوں گا. وہ اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیے پہلو میں جمے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتا خمار آلود آواز میں بولا. جی پر اب وہ کیا سوچ؟ شبانہ نے پھر سے کچھ کہنا چاہا. سوچنے دو، انہیں پتا ہے 2 پریمی برسوں بعد ملے ہیں. کچھ کہیں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے. کچھ ان کی باتیں ہوں گی اور بہت سارا بے شمار پیار ہوگا. تو
تم ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو۔ وہ اس کے کندھے پر نرم گرم لبوں کا لمس چھوڑتا شبانہ کو آج بھی خود میں سمیٹنے پر مجبور کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ زار میں میری جان، طویل ہجر کے بعد وصل کے لمحات میسر آئے ہیں۔ یہ وقت کہنے سننے کا نہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا ہے۔ وہ جھٹکے سے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ زار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ شبانہ شرم سے چور آواز میں بولی۔ ابھی پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا میری جان، تمہارا خان پاگل ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ناک پر لب رکھتا گمبھیر آواز میں بولا کہ شبانہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ شاہنواز وہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح بیڈ پر لٹا کر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اس پر گھٹا کی مانند چھا گیا تھا کہ یکدم شبانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے کہ وہ ضبط کھوتی شاہنواز کے گرد حصار باندھ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی تھی۔ جانم، ان آنسوؤں کا اب ہمارے بیچ کوئی کام نہیں، جتنا رونا تھا رو لیا، اب خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ میں کتنا بے چین ہوں تمہیں محسوس کرنے کے لیے، تمہارے آنسو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ اسے نرمی سے خود سے لگائے مدھم لب و لہجے میں بولا۔ شبانہ کو پرسکون کر گیا تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے سے شاہنواز کی جانب دیکھا تھا۔ تبھی ایک لمحے تک اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر شاہنواز نے جھک کر اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھ کر انہیں معتبر کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے خود میں قید کیے، خود میں الجھائے، برسوں کی تڑپ اور شدتیں اس پر نچھاور کرتا شبانہ کو دنیا بھلا گیا تھا کہ وہ پرسکون سی اس کی باہوں میں، اس کے لمس میں، اس کی پناہوں میں تمام تر تلخ یادیں بھلا چکی۔ رابعہ کچن میں کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، گویا وہ جانتی تھی کہ دروازے پر اس کا شوہر موجود تھا، جو پچھلے کچھ دنوں سے زبانی لہجے میں باتیں کرتا اس کو سٹپٹا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے جیسے ہی لاک کھولا، سرور خان ہاتھ میں بڑا سا پارسل تھامے فٹ سے اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی کھولنے میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ مت والی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا جو سرخ پڑ گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں کچن میں تھی، وہ نظریں چراتی بول کر صنعت سے پلٹی کہ سرور خان نے بجلی کی تیزی سے اس کو بازو سے پکڑ کر کوشش ناکام بناتے اپنی طرف کھینچا کہ بیلنس برقرار نہ رکھتی وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے سے بھاگا مت کرو، تمہاری منزل یہی باہیں ہیں، وہ سرگوشی نما بول کر رابعہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے کھانا بنانا ہے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتی کسمس آ کر گویا ہوئی تمہاری یہ کاوشیں بہت جلد دم توڑنے والی ہیں۔ بیوی، آج کھانا مت بناؤ۔ وہ اس کے سرخ پڑتے رخسار پر لب رکھتے گویا ہوا، کیوں نہ بناؤں؟ میڈم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ رابعہ نے آنکھیں نکالتے کہا، میڈم آج سر کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہیں اور تم میرے ساتھ۔ کیا مطلب؟ رابعہ گھگھیا سی گئی۔ مطلب یہ کہ بیگم جان، آج سے ہم اپنے گھر روانہ ہو رہے ہیں۔ سرور نے اس کی اڑی رنگت کو دیکھ کر بمشکل قہقہ دبائے بولا، کیوں؟ کیا مطلب؟ اپنے گھر نہیں جانا کیا؟ بھابھی میڈم اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہیں تو تمہارا یہاں اکیلے رہ کر چلا کاٹنے کا ارادہ ہے کہ؟ سرور خان نے جانچتی نظروں سے گھور کر کہا، نہیں، میرا مطلب وہ کیسے؟ رابعہ کی آواز نم ہوئی۔ دیکھو رابعہ، ہمارا نکاح جن بھی حالات میں ہوا، پر حقیقت یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، عزت ہو سرور خان کی، اور تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اس لیے کچھ بھی فضول مت سوچو اور چلنے کی تیاری کرو۔ اس کے سر پر لب رکھتا بولا کہ رابعہ نے آنکھیں بند کر کے اسے اپنائیت بھرے لمس کو رگوں پہ میں اتارتا محسوس کیا۔ یہ پارسل میڈم کو دے دو، سر نے بھجوایا ہے ان کے لیے، اور یہ اس میں کھانا ہے آپ دونوں کے لیے، مجھے کچھ ضروری کام ہے، شام میں آؤں گا آپ دونوں کو لینے۔ سرور خان نے رابعہ کو حوالے کرتے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ کر واپس پلٹ گیا، جبکہ رابعہ دھک دھک کرتے دل سے شاپر میز پر رکھ کر باکس لیے ابریش کے کمرے کی جانب گئی۔ ابریش منہ بنائے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ صبح سے اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پائی تھی کہ اس نے بار بار احتشام کو کال کی تھی، پر آگے سے وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ کل اس کا برتھ ڈے تھا اور کسی کو کوئی پرواہ تک نہیں تھی کہ احتشام کی وجہ سے وہ اپنا برتھ ڈے تک سیلیبریٹ نہیں کر سکی تھی۔ اسے رہ رہ کر گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی جو ہر سال بھرپور جوش و خروش سے اس کا جنم دن مناتے تھے، اور اس بار وہ اکیلی یہاں پڑی تھی۔ یہ سب کچھ احتشام کی وجہ سے تھا، جو پہلے تو زبانی میسج کر کے اس کی جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی، اور آج صبح سے وہ ابریش کی بات نہ کر کے اسے آگ بگولا کر چکا تھا۔ شدید دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، اور وہ جو پلو کو نوچ کھسوٹ رہی تھی تبھی دستک دے کر رابعہ کمرے میں آئی۔ رابعہ، مجھے بالکل بات مت نہیں کرنی اس وقت پلیز، ابریش بھیگی آواز میں بولی، جبکہ رابعہ ایک دم اداس سی ہوئی۔ میڈم، یہ سر نے بھجوایا ہے آپ کے لیے، رابعہ نے پارسل بیڈ پر رکھتے کہا تو ابریش جھٹکے سے اس جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ کیا یہ احتشام نے بھجوایا ہے؟ ابریش نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی میڈم، وہ لے کر آئے ہیں۔ وہ کون؟ ابریش نے برگراموٹ باکس دیکھ کر سرپرائز گفٹ کی توقع پر خوشگوار ہوا تھا کہ فٹ سے رابعہ کی بات پکڑی۔ رابعہ نے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ دلائی۔ جی وہ کا نام بھی ہوگا؟ ابریش نے تنک کر کہا۔ میڈم جی نہ کرے نا۔ ہاں ہاں، ابریش کا کہکہ گونجا کہ رابعہ شرم سے دو چار جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو کیا بھیجا ہے اس پاگل پٹھان نے؟ ابریش گھما پھرا کر باکس کا جائزہ لیتی بڑبڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھولتی اس کا فون رنگ ہوا۔ اسکرین پر اینگری برڈ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ابریش نے سرعت سے کال کٹ کر ڈالی۔ اس کا غصہ احتشام کی کال دیکھ کر اود آیا تھا۔ 2 سیکنڈ بعد پھر سے فون رنگ ہوا۔ ابریش نے وہی عمل دہرایا۔ غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ کال اٹھاؤ، اب کی بار پہلے میسج کر کے واضح دھمکی
دھمکی دی گئی تھی کہ ابریش نے بڑی بڑی کرسٹل آنکھوں میں اینگری برڈ کو گھورتی کال پک کی، کان سے لگائے روانگی میں ہولے سے اس کا نام بڑھوانے لگی، اسٹونمنٹ، اینگری برڈ، جلاد، فائرمین، جن، باگڑ بلّا، پاگل پٹھان۔ اب میرے نام رکھنے کے بجائے ہمارے بچوں کے نام سوچو۔ دوسری جانب سے احتشام کی گھمبیر زومائنی آواز اسپیکر سے ابھری کہ ابریش جو سب کچھ بھولے ہوئے تھی کہ اچانک سے یاد آنے پر اس کی آنکھیں پھیلی، 1 ویک ہے بس، ورنہ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اس پر بند باندھنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا اور تم ہر حال میں مجھے جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ مطلب اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ سی تھی کہ وہ جو برتھ ڈے کا سوچ کر احتشام کا دیا وقت بھول گئی تھی اب جان آدھی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں دیا وقت ختم ہوا اور میرا شروع، تم نے اپنی ضد پوری کی، اب میرا جنون سہنے کے لیے تیار رہو۔ آج تم مجھ سے اقرار کرو گی، چاہو تو اپنی مرضی سے یا پھر میری شدتوں سے گھبرا کر۔ احتشام کی آواز میں غصے کی آمیزش پر ابریش کی سانسوں میں ادھم بھرپا ہوا تھا کہ وہ بچاؤ کے لیے اپنی برتھ ڈے کا بتا کر احتشام کے جنون پر بند باندھنا چاہ رہی تھی۔ احتشام کل کی کل دیکھیں گے، آج میرے لیے تیار ہو، کیونکہ آج تمہیں ہر حال میں مجھے میرے جنون کو برداشت کرنا ہے۔ اس لیے جہاں سرور خان لے کر آئے چپ چاپ اس کے ساتھ آ جانا۔ وہ سخت آواز میں بول کر اسے باور کرا گیا کہ وہ اس کے انتظار کی سولی پر لٹکا کر کیا غلطی کر چکی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہونی، وہ نڈھال وجود کو سنبھالتی مدھم سے بولی۔ اوکے، میں خود آ کر اپنی مرضی سے کر دیتا ہوں۔ احتشام ہنوز لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں جانا، ابریش بضد ہوئی۔ میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں، اچھے بچوں کی طرح ریڈی ہو، میرا موڈ سخت خراب ہے، ابریش چڑھ کر بولی۔ وہ اس کے لیے تو اپنا میرا خراب کرنے پر تلی ہو، جو میں ہونے نہیں دوں گا۔ مقابل بھی اسی انداز میں بولا۔ مجھے پڑھنا ہے، ابریش نے بچاؤ کو بچکانا بہانہ پیش کیا۔ صبح سے کتنا پڑھا ہے؟ مقابل کی آواز میں سختی تھی، گویا وہ اس کے ہر عمل سے واقف تھا کہ صبح سے وہ ایک لفظ نہیں پڑھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، کل میری واٹ ایور، تم بس تیار ہو، گھر بھی چلے جائیں گے۔ آج کسی صورت تم نہیں بچ سکتی تو یہ عذر بھی ختم کر آؤ تاکہ کچھ رعایت ہو جائے تم پہ، کیونکہ اب دوری ناممکن ہو چکی ہے۔ دل و دماغ کو میرا بننے کے لیے تیار کر کے آنا۔ اس باکس میں تمہارا ڈریس اور جیولری ہے، پارلر والی کچھ دیر تک آئے گی تمہیں تیار کرنے، بنا کسی چو چرا کے تیار ہو جانا، میں ویٹ کروں گا، یاد رہے اب کوئی بہانہ نہیں، ورنہ۔ احتشام اپنی کہہ کر ابریش کا خون خشک کرتا کال کاٹ چکا تھا۔ اسے بتانے کا مقصد ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ وہ اپنی وائٹ للی سے بخوبی واقف تھا کہ پھر وہ بے ہوش ہونے سے بھی باز نہ آتی۔ احتشام کا کال بند کرتے ہی ابریش نے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے تھے کہ اس کے وجود میں سرد لہر سی سرایت کر گئی تھی، جبکہ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ نچلا لب کچلتی اس باکس کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ذہن برتھ ڈے سے ہٹا کر اپنی جانب لگا چکا تھا، تاکہ وہ واقعی وہ سب بھول کر احتشام کے بارے سوچتی۔ سرخ پڑ چکی تھی، جو بنا کسی شرم لحاظ کے اسے آنے والے وقت کا بتا کر ابریش کو ہونک کر گیا تھا۔ کل بچی کی سالگرہ بھی ہے اور احتشام نے ابھی تک کچھ بتانا گوارا نہیں کیا ہے۔ کہاں ہے ابریش؟ اوپر سے شبانہ کو بھی وہاں بلوا لیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے نہ کچھ بتاتا ہے۔ آخر ایسا کیا کر رہا ہے؟ اور تو اور دوسری شادی کا شوشہ چھوڑ کر ہم سب کا دل دہلا کر پھر ابریش کے حوالے سے اشارے دے کر پاگل کرنے پر تلا ہے یہ لڑکا۔ خانم بھی شدید برہم ہوتی سکندر خان سے بولی، جو باہر لان میں کرسیوں پر براجمان چائے پی رہے تھے، کہ جب خانم بھی نے کہا میں خود صبح سے کال پہ کال کر چکا ہوں، مجال ہے جو ایک بار بھی باپ کی کال اٹھانا گوارا سمجھاؤ، یہ سب آپ کی زیادہ پیار کا نتیجہ ہے۔ سکندر خان بھی پھٹ پڑے، جبکہ ان کا احتشام کے لیے مزاج سخت دیکھ کر خانم بھی کا دل گویا مٹھی میں قید ہوا۔ بس کسی کام میں مصروف ہوگا، اٹھا لے گا، تم میرے بچوں کے پیچھے مت پڑ جایا کرو۔ خانم بھی نے سکندر خان کو ڈپٹا کے سب بے ساختہ مسکرا دیے، تو احتشام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، خود بھلے ہی جتنا غصہ ہوتی، پر وہ غصہ وقتی ہوتا تھا، کیونکہ احتشام کو دیکھ کر وہ غصہ بھولتی اپنے پوتے کے صدقے واری ہونے لگ جاتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے ماہم باجی بھی نہیں آئی، نہ ہی بینش فراز میں سے کوئی۔ نرگس بیگم نے کہا، ہاں تو احتشام جو نہیں ہے، وہ ہوتا تو ضرور چکر لگاتی۔ مجھے تو ماہم پر حیرت ہے، کتنی خود غرض ہو گئی ہے، اوپر سے بینش، اس میں تو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو کہتی سیکنڈ نہ گزرے اور وہ احتشام سے شادی کرے۔ ساری تمیز تربیت بھول گئی ہے یہ لڑکی، اور اس سب میں میری بیٹی کا قصور ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ان کی خبر گیری کرنے کی، نہ ان کا نام لینے کی، میری اپنی اولاد ایسی ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خانم بھی کڑک آواز میں کہتی ہے۔ آخر میں غمگین ہو گئی تھی، باقی سب خاموش تھے کہ وہ بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ لوگ بیٹھے تھے کہ تبھی حویلی کے مین گیٹ سے ایک ساتھ 2 گاڑیاں آگے پیچھے انٹر ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں ہنستے کھلکھلاتے گاڑیوں سے اتر کے ان کی جانب بڑھے، اور احمد شاہ، ماہنور، ساحر، سجل کو دیکھ کر وہ سب خوشی سے کھلکھلا اٹھے تھے کہ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اپنے گھر کی رونقوں سے ملے حال احوال دریافت کرنے لگ گئے تھے۔ ان کے آنے سے حویلی میں اداس ماحول کو یکدم سے خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تسبیح کرتی بی جان نے پریشانی میں رباب سے پوچھا، جو سر صوفے کی پشت سے ٹکائے آنکھیں مندے ہوئی تھی۔ بی جان، صبح سے ہلکا ہلکا سر میں درد ہے، رباب ہنوز آنکھیں مندے مدھم آواز میں بولی۔ میں آپ کے سر میں مالش کر دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ زرینہ، جاؤ تیل لے کر آؤ، بی جان نے ملازمہ سے کہا۔ نور
थोड़ी देर पहले ही उनके पास आकर बैठी थी, जबकि इर्तिजा अब्बास को लेकर डेरे पर गया था और अरहम अपने कमरे में सो रहा था। फिरोज खान भी मर्दान खाने में थे। जब ही मुलाजमा तेल लेकर अंदर आई, यहाँ आओ बेटा, बी जान ने रुबाब को अपने पास बुलाया और नरम हाथों से उसके सर में तेल लगाकर मसाज करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी जब नूर की वालदा अंदर आई। नूर, उसने अपनी बेटी को पुकारा जो फ़ोन पकड़े बैठी थी कि अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फट से सर उठाकर सामने देखा, जहाँ वो दरवाजे के पास खड़ी थी। नूर अपनी माँ को देखकर खुशी से खिल उठी थी कि लपक कर उसके सीने से जा लगी। नूर, मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी हो तुम? वो उसका चेहरा चूमती बोली, जबकि बी जान और रुबाब भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मोरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? बाबा ने कुछ कहा तो नहीं आपको? वो अपनी माँ के हाथ और लबों से को लगाती बोली, जबकि मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके बाबा ने ही मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। वो नूर को सीने से लगाती प्यार से बोली, जबकि बी जान और रुबाब खामोश खड़ी थी। जब ही नूर की माँ उनसे मिली, आपका बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। वो आजिज़ी से बोली, आपकी बेटी अब हमारी बहू है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। बी जान मीठे लहजे में बोली, हमारा दामाद किधर है? दरअसल मैं नूर को लेने आई थी। नूर की माँ ने अपना मुद्दा बयान किया, माजरत बहन जी, नूर हमारे पास अब्बास की अमानत है, उससे पूछे बगैर हम नहीं भेज सकते। बी जान ने आराम से कहा, जबकि नूर सर झुका गई कि अब्बास से पूछे बगैर वो खुद भी नहीं जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगी लेने। नूर के वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, वो नूर से मिलना चाहते हैं। अब्बास जैसे ही आता है हम उन दोनों को वहाँ भेज देंगे, आप बेफिक्र रहें। बी जान ने समझते उन्हें यकीन दिलाया। मजीद 2-4 बातों के बाद वो नूर से मिलती वहाँ से चली गई। नूर उनको दरवाजे तक छोड़ने गई थी। मैं शावर लेकर कुछ देर रेस्ट करती हूँ बी जान, रुबाब कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि बी जान तस्बीह करती इर्तिजा का इंतजार करने लगी। आ बचाओ, कोई है? वो मुसलसल भागती चीखों पुकार कर रही थी। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते राल टपकाते उनके पीछे लगे हुए थे, जिनसे जान बचाती वो अंधाधुंध भाग रही थी। उसके पाँव में कांटा लगा था कि दर्द से चीखती वो बैठती चली गई थी और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो कुत्ते भौंकते उससे थोड़े ही फासले पर थे। इससे पहले कि वो बीनिश पर झपटते, एकदम से फिजा में फायर की आवाज़ गूंजी, साथ ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था। फायर की आवाज़ सुनते ही शिकारी कुत्ते मखसूस इशारा समझकर वापस पलट गए थे। वो जो पाँव पकड़े दुम साधे बैठी थी, अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते और फायर की आवाज़ पर कुत्तों को वापस पलटते देखकर उसने मुड़कर देखा तो उसके ऐन पीछे शहीर पिस्टल थामे खूनख्वार नज़रों से उसे घूर रहा था। शहीर, वो बिनिश निढाल हाँफती काँपती हुई उसे अपनी जगह से उठकर सरहद से उसके सीने से जा लगी। वो कुत्ते मुझे खा जाएंगे शहीर, तुम ना आते तो मैं मर जाती। वो उसकी पुश्त पर कमीज में जकड़े शिद्दत से रोती बोली, जबकि शहीर खामोश खड़ा उसे अपने सीने से लगाए देख रहा था, जो मरने के खौफ से हद से ज़्यादा डरी सहमी खड़ी थी। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़, वो दुख से रोती हुई बोली। शहीर को कोई मासूम सी बच्ची लगी थी, जिसके रहे सहे कस्बल के मिनटों में कुत्तों के खौफ से निकल चुके थे कि वो गुंडे लोफर कमीने से अब लाइन पर आती शहीर को पुकारने लगी थी। बेसाख्ता शहीर के लब मुस्कुराहट में ढले। तुम्हें मैंने क्या फ़ारसी में कहा था जो तुम सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर निकल पड़ी? शहीर ने खुला तंज किया था कि बीनिश के रोने में और शिद्दत आई। मेरा दम घुट रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ ले चलो मुझे यहाँ से। वो हनूज उसके सीने से लगी कांपती आवाज़ में बोली। पिछले 20 मिनट से वो शिकारी कुत्तों से जान बचाने की झाड़ियों में भागती निढाल सी हो गई थी। उसके हाथ पाँव और चेहरे पर हल्के हल्के खराशें पड़ गई थी और रही सही कसर पैर में लगे कांटे ने निकाल दी थी। ऐसे कैसे विज डार्लिंग, अभी तो हमारा हनीमून पीरियड बाकी है, वो मनाए बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। गलती तुम्हारी है, मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से बाहर निकली। अगर मुझे आने में ज़रा सी भी देर हो गई होती तो तुम अब तक ऊपर पहुंच चुकी थी। वो उसे खुद से अलग करता, उसके आंसू साफ करता बोला कि बीनिश की हिचकी बंदी। वो जानता था बीनिश भागेगी और वापसी इसी घर ही जाएगी और कुत्ते उसे सिर्फ घर तक पहुँचाना चाहते थे। मुझे घर जाना है, वो फिर से बोली। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? 2-3 बजे हो जाए फिर घर जाएंगे, वो उसे साथ लगाकर चलता बोला। मुझसे नहीं चला जा रहा। दर्द की वजह से बीनिश उसकी बात पर कान धरे बगैर उसे कदम लेती रुकती बोली, तुम्हारा इरादा मुझसे खिदमत करवाने का है क्या? शहीन ने उसे जांचती नज़रों से देख के कहा। नहीं, मुझे वाकई दर्द है, वो उसे सख्ती बोली कि शहीन ने उसे तंग करने का इरादा मुलतवी किए फ़ौरन से बाहों में भरा। वैसे जितनी तुम खतरनाक और शातिर बात हो, तुमने आसानी से कुत्तों को चकमा देकर भाग सकती थी। वो अपनी गर्दन में चेहरा छुपाए बीनिश को एक नज़र देखकर कदम आगे बढ़ाता बोला। बीनिश ने तड़प कर उसे देखा, गोया उस पर कोड़ा बरसाया गया हो। क्या हुआ, कुछ गलत कहा है क्या? शहीन ने वादे उसकी आंखों में शर्मिंदगी का अंसर नुमाया देखा। मैं चल लूँगी, नीचे उतारो मुझे।
क्यों फिर से भागने का इरादा है? एक बात याद रखो, मेरी दस्तरस से अब चाह कर भी तुम नहीं निकल सकती। वो तंजिया कहकर उसको बावर कराता आगे बढ़ने लगा। मुझे मेरे घर जाना है, अब तक तो अकड़ निकल गई होगी। यकीनन तुम शर्मा रही हो मुझसे, इसलिए घर का कह रही हो। वो जो होना था हो गया, शर्माना छोड़ो, क्योंकि अब तो शहीन ने बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराहट दबाई के बीनी से जोर से उसके सीने पर हाथ मारा। नीचे उतारो मुझे, ताकि फिर से शिकारी कुत्तों को दावत दे सको। शहीन ने कुछ इस अंदाज में चिढ़कर कहा कि बीनिश की हंसी छूट गई, जबकि शहीर ने गौर से उसकी जरा सी बदली बदली बीनिश को देखा था, जो उसके सीने पर सर टिकाए आंखें मूंदे उसे अपनी सी लगी थी। एहतिशाम सर ने सही कहा था, वो बदल जाएगी अगर मैं कोशिश करूँ तो, और ये बदलाव इतनी जल्दी आएगा मुझे बिल्कुल अंदाजा ना था कि ये पत्थर दिल रखने वाली लड़की इतनी आसानी से मूव हो जाएगी। पर अभी उसे राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है। शहीर दिल ही दिल में खुद से बोला था। वो उसे उठाए घर की जानिब बढ़ने लगा। आज शाम से ही इस्लामाबाद पर बादलों का राज छा गया था, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार बन गया था। हल्की हल्की ठंडी सुरूर बख्श हवाएं दिलों को तकवीत बख्श रही थी। वो सुहाना मौसम इस्लामाबाद के लोगों के लिए खुशकुन तासुर दे रहा था। लोगों की चहल पहल जारी थी, वहीं परिंदे हवा में उड़ते चहचहा रहे थे। शाम से रात हो आई थी और बादलों का डेरा हनूस कायम था, जो अब मुकम्मल जड़ की काली चादर का अक्स नुमाया होते चांद के सामने किसी पर्दे की मानंद छाए बरसने को बेताब गरज चमक रहे थे। और इसी तरह की गरज चमक अपने कमरे में बैठी अबरीश के दिल में भी हो रही थी, जब वो एहतिशाम सिकंदर खान के लिए संवर रही थी। वाइट फुल स्लीव जमीन को छूती मैक्सी, जिसके गले और कंधों पर दामन तक इंतहाई नफीस गोल्डन और रेड पर्ल से मुज़य्यन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जिसे जेबतन के वो नाजुक बदन लड़की किसी कांच की गुड़िया की शुबा दिखती डायमंड की नफीसी हल्की फुल्की ज्वेलरी में से इयररिंग्स और सफ़ेद दूधिया सुराहीदार गर्दन में डायमंड का पेंडेंट पहने, हल्के से मेकअप कटावदार लबों पर रेड लिपस्टिक लगाया, खूबसूरत आंखों से स्मोकी टच दिए लंबे घने बालों के दरमियान से मांग निकाल कर दाएं बाएं बारीक चुटिया करके उनमें इंतहाई छोटे छोटे वाइट पर्ल लगा कर बाकी बालों की ढीला सा जूड़ा बनाकर उसमें गुलाब और वाइट लिली से मुज़य्यन हैंड मेड हेयर क्लिप्स लगाए, दो शरीर लटें दाएं बाएं चेहरे के गिर्द निकाले, वाइट हील पहने, नेट के दुपट्टे को पुश से गुजार कर दाएं बाएं बाजू पर डालकर उसे कलाइयों से कुछ ऊपर सेट किए, हाथों में सुर्ख गुलाब के गजरे पहने वो मुकम्मल तैयार नज़र झुकाए खड़ी कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। उसकी थोड़ी के भंवर में चमकता सियाह तिल उसके हुस्न को चार चांद लगाता, उसे दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की बना रहा था। और सफ़ेद दूधिया बाजू नेट से छलक रहे थे। घेरदार मैक्सी में वो परी किसी मालूम हो रही थी। उसका हुस्न देखकर राबिया और पलर वाली भी हैरान रह गई थी। जिस पर आज टूट कर रूप आया था, वो आज खास एहतिशाम सिकंदर के लिए सजी गई थी, जिसकी छोटी सी छोटी चीज़ पे वो खुद एहतिशाम सिकंदर ने भेजी थी। वो उसकी पसंद के ड्रेस में मलबूस वो भला की हसीन लग रही थी। उस पर रूप आया रूप उसे इंतहाई खूबसूरत बना रहा था। मैडम एक बार आईने में तो देखें, राबिया शरारती अंदाज में बोली, क्योंकि जब से पाउडर वाली उसे तैयार करने आई थी अबरीश ने एक बार भी खुद को आईने में न देखा था। उसका दिल मुसलसल एहतिशाम के हवाले से सोचते उसे पागल कर रहा था कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। और वो भूल गई थी कल उसकी बर्थडे थी। याद था तो सिर्फ ये कि एहतिशाम का जुनून, उसकी शिद्दत भरी बातें, उसकी जुनूनियत आज अबरीश पर निछावर होनी थी, जिससे वो चाहकर भी नहीं बच सकती थी कि अब वो भी एहतिशाम से दूर नहीं होना तसव्वुर नहीं कर सकती थी। उसके दिल ने तो कब से तस्लीम कर लिया था कि वो एहतिशाम से मोहब्बत करने लगी है, पर वो एहतिशाम को ये बात बताने से हिचकिचा रही थी कि उसकी दीवानगी से डरती थी, जो उसे पागल करके रख देती थी। तो गोया इजहार करके मरने के मकाम तक पहुंच जाती कि एहतिशाम ने उसी लम्हे उसे अपना बना लेना था, जब भी वो खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती, अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी ले रही थी। और इस सब में वो भूल गई थी कि यह थी या अनजान मर गई थी कि एहतिशाम ने उसे एक हफ्ते का वक्त दिया था, जिसमें से एहतिशाम उससे अकरार करके उसे अपने पास बुलाना था। एहतिशाम का दिया वक्त आज ख़त्म हो चुका था और अब अबरीश को एहतिशाम के जुनून और शिद्दत से डर लग रहा था कि राबिया के कहने पर उसने मस्कारे से बुझल मुस्कान उठाकर आईने में देखा तो एक पल के लिए अपनी ही तैयारी को देखकर हैरान रह गई थी, और ऊपर से एहतिशाम के इस्तेहाक भरी नज़रों का तस्वुर करके उसकी हथेलियाँ पसीने से नम हो गई थी। राबिया तुम सरवर खान को मना कर दो, मुझे नहीं जाना। अबरीश घबराई हुई आवाज़ में बोली कि राबिया ने मुस्कुराहट गहरी हुई। मैडम सर को तो आप जानती है ना गई तो वो यहाँ आ जाएंगे। गोया आज एहतिशाम से बचना नामुमकिन ठहरा था, जबकि अबरीश लब कुचलती से घूरती रह गई थी। मैडम जी बेफिक्र रहें, सर आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको देखकर वो होश गंवाने वाले हैं। राबिया ने फिर से शरारत की, रुको मैं सरवर को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे भी होश ठिकाने लगाया। अबरीश ने कुछ इस अंदाज में कहा कि चीज़ें समेटती पार्लर वाली लड़की का कहका गूंज उठा, जबकि राबिया ने सुर्ख चेहरे से फौरन मुंह से उंगली रख ली और जल्दी से बेड पर पड़ी वाइट शॉल अबरीश को उड़ाई कि अबरीश का रूप देखकर वो खुद से ही डर गई थी कहीं नजर न लग जाए। जबकि अबरीश गहरा सांस भर
وہ خود کو شال میں کور کیے چہرہ چھپائے رابعہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر برجمان دھڑکتے دل کو سنبھالتی نروس لگ رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی رابعہ ابریش کی حالت کے پیش نظر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی بیک ویو مرر سے بار بار سرور خان کو دیکھنے پر اسے گھورے جا رہی تھی، جو وقفے وقفے سے رابعہ کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت وسیع رقبے پر پھیلے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی تھی کہ ابریش نے شال سے چہرہ چھپائے سوالیہ نظروں سے سرور خان کی جانب دیکھا۔ میڈم سر جی کا حکم ہے، وہ مؤدب انداز میں بولا گیا، جسے سمجھتا ابریش نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آئی، جبکہ دوسری جانب سے رابعہ بھی اتر کر ابریش سے کچھ دوری پر کھڑی ہوئی، جو اب گیٹ کی طرف دیکھتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی اور بھی کچھ قدم کی دوری پر تھا جب ریموٹ کنٹرول گیٹ اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ ابریش نے حیرت سے کھلتے گیٹ کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سرور خان چہرہ جھکائے کھڑا تھا، جبکہ رابعہ نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر بائے بائے کیا تھا کہ ابریش مسکرا کر سر جھٹکتی اندر بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تھی، گیٹ بند ہوتے ہی سرور اور رابعہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ گیٹ سے اندرونی احاطے میں آتے ہی ابریش نے شال سے چہرے پر کیا نقاب ہٹا دیا تھا۔ وہ مبہت سی کچھ دوری پر انتہائی پرکشش خوبصورت سفید رنگ سے مزین جدید طرح خراش سے بنی گئی جدید طرز کی عمارت دیکھ رہی تھی، جو سینہ تان کر کھڑی مغروریت کا عکس دکھاتی کسی ریاست کے مغرور شہزادے کی لگ رہی تھی، جس کا شہزادہ احتشام سکندر خان تھا۔ ابریش اب عمارت سے نظریں ہٹا کر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ دائیں بائیں وسیع گرین لان کے وسط میں ایک لمبی روش تھی جو سیدھا اس عمارت کے دروازے تک جاتی تھی، جس کے بیچوں بیچ بہت بڑا نئے طرز کا لکڑی کا دروازہ لگا تھا، جس کے ہونٹ دونوں پٹوا تھے۔ روشن کی سائڈوں پر کناروں پر رنگ کے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب لان میں جھولا پڑا تھا اور کچھ فاصلے پر لکڑی کی جدید طرز کی میز کرسیاں فکس ہوئی تھیں، جبکہ بائیں جانب کے حصے میں پتھروں سے مصنوعی چھوٹی سی پہاڑی بنائی گئی تھی، جس کے ارد گرد کے ملک سے لائے گئے پھول لگائے گئے تھے اور ان کے درمیان اسٹیئرز بنی تھی جو اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کی چوٹی پر ایک چھوٹے سے گول دائرے کے درمیان بڑی سی خوبصورت چھتری کے نیچے ایک میز اور دو کرسیاں پڑی تھیں، اور اس جگہ کی گرد خوبصورت سی باڑ لگائی گئی تھی۔ ابریش محبوط ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پہاڑی سے نیچے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا تھا، جس میں لگی نیلے ٹائلوں کی وجہ سے وہاں کا پانی نیلے رنگ کا لگ رہا تھا، اور اس کے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا جنگلہ تھا جس میں بیٹھا ببر شیر مزے سے گوشت نوچ کر کھا رہا تھا کہ ابریش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈر سے اس کے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی کہ اس کے ڈر کے احتشام کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گیٹ مکمل بند تھا۔ یکدم سے بادل کے گرجنے پر اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر دھڑکتے دل سے آگے بڑھی۔ ڈر پر قابو پانے کی کوشش کرتی وہ جیسے جیسے چلتی، اس کے ساتھ ہی لمبی سی روش کے گرد لگی لائٹیں جلتی جاتی اور وہ رکتی تو لائٹیں بھی آگے آن نہیں ہوتی تھیں۔ ابریش کو یہ نظارہ بہت بھلا لگ رہا تھا کہ ڈر کے برعکس وہ لبوں پر مسکراہٹ درائی تھی اور پھر چلتی اور رک جاتی، گویا وہ ان کے ساتھ شرارت پر اتر آئی تھی۔ ان کے چلنے اور رکنے کے درمیان لائٹیں بھی آگے جلنا بند ہو جاتی تھیں، گویا وہ اسے قدموں سے آن ہوتی تھیں، اور اگر وہ شرارت سے پیچھے ہوتی تو جلتی لائٹس بھی آف ہوتی۔ اس نے ہلکا سا کہکا گونجا تھا کہ وہ لب دبائے آگے بڑھنے لگی، جبکہ دائیں بائیں بنی گھاس کے درمیان میں روشنیوں کا سما امڈ آیا تھا، گویا ابریش کے دن کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وائٹ میکسی میں رات کے وقت کوئی بھٹکی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی چادر اب سر سے سرک کر کندھے پر جھولتی زمین کو چھو رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں میکسی تھامے دائیں بائیں دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں وہ خود کو اکیلا تصور کر رہی تھی، کیونکہ احتشام اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرا گھونٹ بھرتی آگے کی سمت بڑھی تھی اور اس کی ایک ایک حرکت، اس کی شرارت کرنا، پھر لرزنا، ڈرنا، گھبرانا، سب اوپر چھت پر کھڑا احتشام بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اب آج حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ احتشام یکٹک اس کے سراپے پر نظریں مرکوز کیے اسے خوبصورتی کی مورت کو دیکھ رہا تھا، جو اسے آج سے پہلے کہیں گنا زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پل میں وہ اس کا سارا غصہ ختم کر چکی تھی جو بپھرا شیر بنا تھا کہ ابریش کو اب اس کے روپ میں دیکھ کر غصہ خود بخود ختم ہوتا محسوس ہوا تھا، اور سینے میں شدت سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کی لپیٹ میں آتا وہ بری طرح جل اٹھا تھا۔ وجود میں ایک آگ سی دہک اٹھی تھی۔ وہ جذبات سے اٹھتے طوفان پر بند باندھا بڑے ضبط سے اپنے رگوں میں بسی اس پری پیکر کو دیکھ رہا تھا، جس کے اٹھتا ہر قدم احتشام کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کرتا، اسے جلدی سے خود میں سمیٹنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ دور سے وہ اسے دیکھ کر ہوش بھلا بیٹھا تھا تو پاس آ کر یہ احتشام کو بن پیے مدہوش کرنے والی تھی اور مدہوشی کے عالم میں گم ہوتا۔ آج وہ ابریش کو بھی دنیا سے بے خبر کرنے کی ایک نئی دنیا میں گم کرنے والا تھا۔ احتشام گہرا سانس بھر کے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اگر وہ مزید دیکھتا تو ابھی وہ اس سے بند نہ ٹوٹ جاتے جو اب بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالے اس کے صبر آزماتی اپنے لیے احتشام کی دیوانگی میں آگ پر تیل کا کام کر گئی تھی کہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود پر قابو پاتا واپس مڑا تھا۔
ابریش مین دروازے کے سامنے کھڑی گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے لکھے ویلکم کو دیکھ رہی تھی. ویلکم کے ساتھ ہی فرش پر پھولوں کی بنی روش اندر کی جانب بڑھ رہی تھی. ابریش خوش لبوں پر زبان پھرتی ویلکم عبور کرتی ہیل میں مقید پاؤں سفید پاؤں دہلیز پار کر کے پھولوں پر رکھ کر اندر آئی تھی کہ ایک دم نظریں ساکت سی ہوئی تھی. محل نما گھر میں بے تحاشا وائٹ اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا خوبصورت پہ بہت پیارا لگ رہا تھا کہ ابریش اس سجاوٹ کی خوبصورتی میں محبوط ہو کر اس بڑے سے ہال کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل خوبصورت احساس سے دھڑک رہا تھا. ہر طرف سے آتی پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی تازگی کا احساس بخش رہی تھی. ابریش کی آنکھیں بند کی تھیں کہ گہرا سانس بھر کر اس نے خوشبو کو سینے میں اتارا تھا کہ جب بھی کسی نے اس کے پہلو میں ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں بھیج کر اسے کندھے سے نیچے دہکتے لب رکھے تھے کہ اس اچانک ہوئی آفتاب پر ابریش کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی. پر جانا پہچانا لمس اور مقابل کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا. ویلکم مائی ڈیئر. احتشام نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کی اور کان کی لو کو لبوں میں دبا کر اس کے پیٹ پر گرفت مضبوط کر کے شدت سے سینے میں بھیجا. احتشام اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی کانپتی آواز میں بولی, جی میری جان. محبت سے چور آواز میں بول کر اس کی گردن پر لب رکھتا اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا ہی تاکہ اس کے اندر انداز تخاطب پر چھپی دیوانگی اور لمس کی حدت کی تاب نہ لاتے ہوئے یکلخت مڑ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر سینے پر سر ٹکائے دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتی آنکھیں میچ گئی تھی. احتشام نے اس کی تیز ہوتی سانسوں کی روانگی کے پیش نظر اس کے کندھے پر جھولتی شال اتار کر صوفے پر اچھالی, اس کے گرد مضبوط حصار باندھ کر اسے خود میں چھپا کر آہستہ سے پشت سہلانے لگا کہ ابریش اپنی پشت پر اس کے ہاتھ کی حرکت محسوس کرتی اس میں سمٹتی چلی گئی. اس دوران وہ خود پر کیسے قابو پائے کھڑا تھا کہ شدت ضبط کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں. کچھ دیر تک وہ دونوں اسی پوزیشن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے. تھوڑی دیر بعد ابریش کی سانسیں ہموار ہوئی تھیں کہ اپنی پوزیشن کا ترادف کرتے اس نے اس کے سینے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا. پھر نگاہیں احتشام کی شگرفی لبوں سے ہو کر واپس پلٹ آئی تھیں. احتشام بغور اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا. اس کی نظروں میں تپش اور چہرے پر پڑتی گرم سانسوں سے ابریش کا چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا. جبھی وہ جھجک کر تھوڑا سا دور ہوئی تھی, احتشام نے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر 2 انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا حسین چہرہ اوپر کیا تھا کہ ابریش کی پلکیں آرزو پر پڑی لرز اٹھی تھیں. احتشام دیوانہ وار اس کا روپ دیکھ رہا تھا. تم تیار ہو میرا اور صرف میرا بننے کے لیے؟ وہ بوجھل آواز میں بولا کہ ابریش نے فٹ سے آنکھیں کھول کر جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا. ابریش کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ ابریش بنا کچھ بولے واپس نظریں جھکا گئی تھی. وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بار احتشام کا بولا یہ جملہ فقط اسے تنگ کرنے کے ارادے سے نہیں تھا بلکہ اس بار اٹل ارادہ سموئے ہوتا, جسے سوچ کر ہی ابریش کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا جبکہ ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹا تھا. احتشام نے نثار ہوتی نگاہوں سے ابریش کے چہرے کی لالی دیکھی تھی جو آج اس کے جذبات کا امتحان لے رہی تھی. جبھی بڑی اچانک سے وہ اس کے باہوں میں بھر چکا تھا. احتشام میں کیسے ابریش اس کی جلد بازی پر ہول اٹھی تھی جیسے سب کرتے ہیں. اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ناک پر لب رکھتا بولا کہ ابریش نے سختی سے لب دبایا. احتشام نے اس کی حرکت پر گھورا, پہلے ہی بہت حساب کتاب جمع ہے, مزید مت بڑھاؤ کہ تمہاری نازک جان افورڈ نہیں کر سکتی. وہ اپنی ازلی انداز میں زبانی بولا کہ ابریش نے گھبرا کر سرخ لپسٹک سے سجا نچلا لب دانتوں تلے دبایا. اس کی یہ حرکت احتشام کے دل پر کاری وار ثابت ہوئی تھی. گویا جن لبوں کو اس نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا تھا ابریش انہیں دانتوں تلے کچل کر احتشام کا صبر آزما رہی تھی. مجھے مجبور مت کرو وائٹ للی کہ میں ابھی ضبط کھو کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں. تو بہتر ہے کہ ان کو میرے لیے چھوڑ دو ورنہ میری شدتوں کا مظاہرہ دیکھ کر تم پناہ مانگو گی. وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں بولا تھا کہ ابریش نے فوراً سے لب اپنے دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا تو اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے احتشام کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا. احتشام گہری سانس بھر کے اس کو لیے ڈریسنگ ہال میں آیا تھا جہاں ٹیبل پر انواع اقسام کے گرم بھاپ چھوڑتے تھے کھانے چنے گئے تھے. احتشام نے احتیاط سے اسے سربراہی کرسی پر بٹھایا تھا کہ اپنی پسند کی تمام ڈشز دیکھ کر ابریش کی بھوک جاگ اٹھی تھی کہ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنی من پسند لوازمات دیکھ رہی تھی. کھانا کھاؤ, میں ضروری کال کر کے آتا ہوں. وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر بولا کہ اس کی موجودگی میں نروس ہوتی ٹھیک سے کھا نہیں پاتی. آپ نہیں کھائیں گے؟ ابریش نے اسے دیکھ کے بولا جو وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس کف ہونے تک فولڈ کیے کلائی پر برانڈڈ واچ پہنے سلکی بال ماتھے پر بکھیرے اور نابی لب سختی سے آپس میں پیوس کی ساحرانہ نگاہیں فون پر مرکوز کی, ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے تو گوری رنگت پر ہلکی ہلکی بریڈ سنجیدہ سا بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ بے ساختہ ابریش کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی. اس کی مدھم آواز پر احتشام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. میں تمہیں کھاؤں گا. وہ گرے آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا تھا کہ ابریش ہڑبڑا کر نگاہیں جھکا
آ گئی تھی احتشام کی جو معنی بات ہے اس کی جان نکالنے کو کافی تھی کہ وہ گویا اس کے لمس برداشت کرنا ابریش کے لیے انتہائی مشکل امر ثابت ہونا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، اس کی روحان سی آواز پر احتشام کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ آج تمہاری جان بخشی ہوگی تو یہ سراسر تمہاری بھول ہے، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں فقط تمہاری صحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے برداشت کرنے کے لیے تم میں کچھ ہمت ہونا ضروری ہے جو کہ اسے کھانے سے آئے گی، اس لیے خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وہ سرعت سے اس کے پاس آتا، اسے ایک ہاتھ ٹیبل اور دوسرا اسی کرسی کی پشت پر جمائے، تھوڑا سا اس پر جھک کر اس کی آنکھوں میں سرخی آنکھیں ڈال کر معنی خیزی سے بولا تھا کہ ابریش کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی حالت پر سے پریشان آنکھوں میں آنسو بھرے تھیکے انداز میں بولی تھی کہ اس کی کیفیت سمجھتے احتشام کے لب دبا کر بے ساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ رکی۔ میری جان کچھ مت سوچو، فی الحال آرام سے کھانا کھائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کی گال تھپک کر ابریش کو بنا سمجھنے کا موقع دیا، اس کو تھوڑی چومتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ ابریش اس اچانک ہوئی افتاد پر دھڑکنوں کو سنبھالتی سرخ چہرہ لیے احتشام کے کہے پر سب کچھ فراموش کرتی کھانے سے انصراف کرنے لگی تھی۔